سیکنڈ وائف چیز ہی ایسی مدینہ شریف میں ہم لوگ اس پہ تھے. ایک مولوی صاحب کو ہم نے ہائر کیا تھا تو وہ ہمارے ساتھ پورا دن رہ کے انہوں نے ماشاءاللہ میں مدینہ شریف گھمایا. تو کہنے لگے کہ جب میری شادی ہوئی تھی تو یہ ہوا. تو آپ کب شادی کریں گے؟ میں نے کہا میں تو شادی شدہ ہوں اللہ کا شکر. پھر مطلب دوسری میں نے کہا جب آپ کریں گے. کہا میرے تو بھی تھوڑے عرصے میں ہو رہی ہے. اس نے مجھے پھنسا لیا. میں نے کہا بھائی آپ برائے مہربانی آہستہ بولے، پیچھے ہماری خواتین بیٹھی ہوئی ہیں. آواز تیز کریں. پیچھے ہماری خواتین بیٹھی ہوئی، آپ برائے مہربانی آہستہ بولے. تو کہنے لگا کہ آپ تو بہت ڈرتے ہیں. میں نے کہا آپ کی بھی پیچھے بیٹھی تھی نا، آپ بھی بات نہیں کرتے کبھی. تو میرے دوست ہیں ماشاءاللہ مدینہ شریف، مولانا اویس برنی، مولانا عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں. ان کے گھر بھی گئے تھے کہ والد صاحب وہاں پر درس حدیث دیتے ہیں. مولانا عبداللہ برنی صاحب نام سنا ہوگا. تو مولانا عبداللہ برنی صاحب سے ہم نے اجازت حدیث بھی لی تھی. مولانا عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے استادوں میں سے. مفتی تقی عثمانی صاحب کے فتح وجات پر مولانا عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دستخط. ماشاءاللہ. سیکنڈ وائف کی سامنے رشی ہوگا. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ بیٹنگ کر رہی ہیں، کپڑے چھوٹے پہنے. کپڑے فٹنگ والے. اچھا بتایا تھے سیکنڈ وائف کے سامنے رش ہے. تو میں نے کہا سیکنڈ وائف چیز ہی ایسی. ہم نے اس کے کھانے کھائے ہیں، کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. اللہ سب کو الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری رمضان سے 2 مہینہ پہلے کیا کرتے تھے. اب ہم خود دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا معمولات تھے صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک. اس طرح ادھر کر دوں، میں ادھر کر دوں. صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور معمولات کیا تھے. کوئی دنیاوی کام کرتے تھے، کوئی نمازوں میں کمی تھی. عام دنوں میں نماز پڑھی ہے. پہلی رکعت میں سورہ بقرہ، دوسرے میں آل عمران، تیسرے میں نساء، چوتھے میں مائدہ. عام دنوں میں نماز یہ پڑھی ہے جی. تو اب آپ خود بتائیں کہ عام دنوں میں یہ معمولات، تو رمضان کی مزید تیاری کرنے کی کیا بات ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری فرماتے تھے. عام دنوں کے اندر پوری رات قیام فرماتے تھے، تلاوت فرماتے تھے. پوری رات قیام کے اندر تلاوت ہو رہی ہے، قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، تو مزید کیا تیاری کریں گے. ذرا آپ خود دیکھیں کہ عام دنوں کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام عام نمازوں کے اندر جو نفل پڑھتے ہیں اس کی نماز اتنی لمبی ہوتی تھی کہ آپ کی پنڈلیاں اتنی سوج جاتی تھی کھڑے ہونے کی وجہ سے. پھر رمضان کی تیاری
امت کو سمجھانے کے لیے تھی کہ پتہ ہے کہ میری امت کام کاج میں مشغول ہے، ضروریات کو پورا کرنے میں مشغول ہے، تو وہ رمضان کی تیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تاکہ امت کو سمجھ آئے. اور 2 مہینہ پہلے تیاری کیسے کرتے تھے میں اس کی طرف آتا ہوں. مختصر سی بات کروں گا، آج ہم نے 9:45 پہ ختم کرنا ہے، اس لیے بتا دیا کہ جم کے سمے کرا. بات یہ ہے کہ ہمارا پچھلا رمضان اور اس سے پچھلا رمضان اور اس سے پچھلا، جہاں تک ہم سوچ سکتے ہیں، یہ رمضان کیسے گزرے ہیں. کیا ہم ان رمضانوں سے مطمئن ہیں؟ قلبی طور پر اطمینان ہے؟ عام جو روٹین ہے ہمارے خواتین اور مرد حضرات کی، وہ روٹین یہ ہوتی ہے کہ رمضان کے ابتدائی 4-5 دن بڑے جوشیلے ہوتے ہیں، اور ابتدائی 4-5 دنوں کے اندر 3-3 4-4 پارے پڑھتے ہیں. خوب محنت ہوتی ہے، خوب کاوشیں و کوششیں ہوتی ہیں، اور بڑی محنت کرتے ہیں، زور لگاتے ہیں ابتدائی 4-5 دنوں کے اندر. اور پھر یہ جوش 6-7ویں دن ٹوٹنا شروع ہوتا ہے، اور ٹوٹتے ٹوٹتے 10ویں دن آ کے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. اور پھر یہ 10 دن ایسے گزرتے ہیں، یا تو بیمار ہو جاتے ہیں، یا کوئی اور عذر آ جاتا ہے، یا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، یا جو پہلے کیا ہے اس پہ مٹی ڈالنے میں گزرتا ہے. پھر آخری 10 دن میں کچھ جوش آتا ہے دوبارہ، اور پھر ایک اسٹیمنا کھڑا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر نیچے گرنا شروع ہوتا ہے. اور 27ویں شب کو پھر ایک دوبارہ اندر کا مسلمان جاگتا ہے، اور پھر ختم ہو جاتا ہے آخری رمضان. اور آخری رمضان میں ہم اپنے اندر سے شرمندہ ہوتے ہیں، جو کام کرنے والے لوگ ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بالکل ہی ڈھیٹ ہوتے ہیں، ان پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا رمضان آنے کا نہ آنے کا. اور مزے کی بات بتاؤں، اس میں خاص طور پہ ہم جیسے صوفی اور طلباء شامل ہیں. صحیح ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا رمضان آنے کا، رمضان کے نہ آنے کا. یہ میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، جو عام لوگ، آج جیسے لوگ، وہ دین کی طلب رکھتے ہیں، کچھ کاوش رکھتے ہیں. طلباء اور پکے جڑے ہوئے صوفی یا تبلیغی حضرات، ہم جیسے لوگ جو ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اسی لیے تھی کہ خاص طور پہ ہم جیسے لوگوں کے لیے، طلباء کی بات کر رہا ہوں خاص طور پر، تبلیغی حضرات کو میں زیادہ نہیں جانتا، جتنا جانتا ہوں اتنا بتا دیا. صوفی حضرات کیا ہوتا ہے، اجتماعی اعمال میں جوڑتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 اعمال بتائے ہیں رمضان کے، اور 4 انفرادی بتائے. ایک کلمے کی کثرت، ایک استغفار کی کثرت، 2 ٹھیک ہے، ایک دعا اور ایک طلب مغفرت، اللہ سے جنت مانگنا اور ایک دعا مانگنا. یہ 4 عمل بتائیں. ان میں کون سا عمل اجتماعی ہے؟ سب عمل انفرادی ہیں. ہم لوگ زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے تو اجتماعی اعمال میں جڑ جاتے ہیں. حالانکہ دین کی ترقی اجتماعی اعمال میں. ہم مولوی حضرات کی بات کر رہا ہوں، خاص طور پہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے خاص طور پہ اجتماعی اعمال میں جوڑنا پڑتا ہے لوگوں کو. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ رمضان میں وہ نوجوان آ رہے ہوتے ہیں جو سال بھر مسجد میں نہیں آتے، تو ہم جیسے لوگوں کو ان لوگوں کو ساتھ جوڑنے کے لیے اجتماعی اعمال کرنے پڑتے ہیں. یہ اعمال اپنے متعلقین کے لیے نہیں ہوتے. انہوں نے کرنا بعد میں سمجھے، بعد میں کریں، ٹھیک ہے، لیکن یہ اعمال اپنے متعلقین، اپنے جوڑنے والوں کے لیے نہیں ہوتے. یہ خاص ان نوجوانوں کے لیے ہوتے ہیں جن کا پتہ یہ سال بھر مسجد میں نہیں آئیں گے. اگر ان کو جوڑا تو 1-2 مہینہ آتے رہیں گے، اس کے بعد ہمیں پتہ انہوں نے پھر چھکا مارنا ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہمارا رمضان عام طور پہ، جو عام بات ہے، عام طور پہ ہمارا رمضان ایسا گزرتا ہے کہ شروع میں جوشیلا، درمیان میں سست، پھر آخر میں تھوڑا سا جوشیلا، پھر جوش ٹوٹتا ہے، پھر 27ویں کو اٹھتا ہے، اور پھر دھڑام ہو جاتا ہے اور اندر کی شرمندگی ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم رمضان اچھا نہیں گزارنا چاہتے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے وہ طریقہ کار نہیں اپنایا کہ جس کے ذریعے سے رمضان اچھا گزارا جائے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ طریقہ کار سکھایا ہے کہ رمضان سے 2 مہینے پہلے رمضان کی تیاری کرتے تھے. تیاری میں کیا فرماتے تھے؟ تیاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزے رکھتے تھے. چنانچہ شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے اور امت کو سمجھا دیے کہ جو کمزور لوگ ہیں 15 کے بعد نہ رکھیں، جو مضبوط لوگ ہیں وہ 15 کے بعد بھی رکھیں. پھر رمضان کی تیاری کا سب سے پہلا معاملہ ہے کہ روزہ رکھنے کی عادت ڈالیں اپنے مزاج میں. کم از کم شعبان کے پہلے 15 دن کے اندر جتنے ممکن ہو اتنا روزہ رکھا جائے. سمجھے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے اور اتنا فرماتے تھے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ. رجب میری امت کا نہیں، رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں باقاعدہ روزہ رکھا کرتے تھے. کبھی کبھی پورے 30 روزے رکھتے تھے. البتہ یہ ہے کہ 26، 27، 28، 29 شعبان کو روزہ نہیں رکھتے تھے. روزہ نہیں رکھنا خاص 26، 27، 28، 29، 30 کہ رمضان کے استقبال میں روزے رکھنا نہیں، یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اگر روزے رکھنے تو ابتدائی شعبان سے روزہ رکھیں، پورا مہینہ روزہ رکھیں. ٹھیک ہے. روزے کے بڑے فضائل ہیں، آپ حضرات انشاءاللہ سنیں گے رمضان کے مہینے میں. یہ جنت میں ایک دروازہ ہے، اللہ رب العزت نے متعین فرمایا. تو میں بتا رہا تھا کہ رمضان کی فضیلت، رمضان کی فوقیت اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی تیاری کی. صرف رمضان کی تیاری نہیں فرمائی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اعمال کی تیاری فرماتے. جیسے نماز ہے اس کی آپ تیاری فرماتے تھے خاص طور پہ. اسی طریقے سے حج ہے، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر خوشبو لگا کے آپ نے خشک خوشبو منگوائی، آپ نے اپنے وہ خوشبو لگائی بالوں میں اور اس کے بعد شہد منگوایا اور بالوں کے اوپر اس کا لیپ کیا کہ میرے بال اڑیں گے اور اڑیں گے ٹوٹیں گے تو پھر احرام کی پابندیوں کے خلاف ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو لیپ کیا شہد کے ذریعے سے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ ادا فرماتے تو اس کی زکوٰۃ وصول فرماتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. تو اپنے عمال کو بھیجتے تھے، وہ زکوٰۃ وصول کرتے تھے اور زکوٰۃ وصول کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ترغیب دیتے کہ جاتے وقت ترغیب دیتے ہوئے جاؤ، واپس آتے وقت وصول کرتے ہوئے آؤ تاکہ ان کو اس عبادت کی ادائیگی میں آسانی ہو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا طریقہ کار بیان فرماتے تھے کہ دیکھو زیادہ زکوٰۃ وصول نہ کرنا. ہاں ان کو کہتے کہ زیادہ زکوٰۃ دو، یعنی عام زکوٰۃ سے زیادہ دو، لیکن عمال سے کہتے کہ زیادہ زکوٰۃ وصول نہ کرنا. ہاں جو خود دیتا ہے اس سے لے لے، لیکن جو زکوٰۃ جتنی بنتی ہے اس سے زیادہ وصول نہ کرنا. یعنی ہر عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری فرماتے تھے. اور رمضان کی تیاری ہم کب کرتے ہیں؟ رمضان سے 1-2 دن پہلے. ہماری جو ضروریات ہیں، رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کی وجہ سے رمضان کے بعد کے 10-15 دن بھی متاثر رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر کسی کا رمضان اچھا گزرا ہے تو اچھا تاثر رہتا ہے، اگر کسی کا رمضان برا گزر رہا ہے تو برا تاثر رہتا ہے. نیند بھی خراب ہوئی ہوتی ہے، کھانا پیٹ بھی خراب ہوا ہوتا ہے، معمولات بھی بگڑے ہوئے ہوتے ہیں. اب کسی نے رمضان اچھا گزارا ہے تو یہ سب چیزیں اچھی ہوتی ہیں، اگر کسی نے رمضان خراب گزارا ہے تو یہ سب چیزیں خراب گزرتی ہیں، یہ سب چیزیں خراب ہوتی ہیں. رمضان میں ہمارا پیٹ خراب ہوتا ہے، رمضان میں ہماری نیند خراب ہوتی ہے، رمضان میں ہماری عبادت خراب ہوتی ہے. صرف ایک وقت کا کھانا کا وقت تبدیل ہو جانے سے، ایک وقت نہیں 24 گھنٹے کا معمول شیڈول تبدیل ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے اس کو پہلے سے ترتیب میں لے کر آئے. ہمارے اعمال اور معمولات کیا ہوتے ہیں اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیں، اس کو اپنے پاس لکھ لیں کہ ہمارے اعمال و معمولات یہ ہوتے ہیں اور ان کو ترتیب دیں. مثلا میں صبح نوکری پہ جاتا ہوں، یہ ایک عمل ہے. ٹھیک ہے. میں اپنے گھر والوں کو وقت دیتا ہوں، یہ دوسرا عمل ہے. نمبر 3 سیر و تفریح کرتا ہوں، یہ تیسرا عمل ہے. نمبر 4 عبادت کرتا ہوں، یہ چوتھا عمل ہے. نمبر 5 تلاوت کرتا ہوں، یہ 5واں عمل ہے. نمبر 6 آرام کرتا ہوں، یہ 6واں عمل ہے. نمبر 7 سیر و تفریح کے لیے انٹرٹینمنٹ کرتا ہوں، یہ 7واں عمل ہے. 5-6 اعمال ہوتے ہیں، یہی ہوتا ہے. اچھا اس کے علاوہ صدقہ دیتا ہوں، یہ 8واں عمل ہے. ٹھیک. اور یہی اعمال ہم نے کرنے، اس میں ہم نے زیادہ نہیں کرنا، اسی وقت میں کرنا ہے. دیکھیں اس ترتیب سے ہو کہ ہم اکیلے نہ چل رہے ہو. ہوتا یہ ہے کہ آدمی اکیلا چلنا شروع کرتا ہے، گھر والے متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک.
گھر والی اکیلی چلتی ہے اور شوہر متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، بچے متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نظام کے خلاف ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، عبادت خوب کر رہے ہیں، آرام پورا نہیں ہو رہا، یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، آج تو آپ نے عبادت زیادہ کر لی، آپ کا دل کر رہا تھا 10 پارے کرنے کا، قرآن مجید مکمل کرنے کا، لیکن کیا ہوا، آگے آپ بیمار ہو گئے. تو جو آپ نے قرآن آگے پڑھنا تھا وہ آپ نے آج ہی پڑھ لیا، غلط کیا. عبادت بھی زیادہ نہیں کرنی. ٹھیک ہے، تو جیسے ہمیں سر جی نے ترغیب دی صدقہ دینے کی اور فضائل بیان کیے. میں پیسے جمع کرتا تھا، میں نے 3000 روپے جمع کیے ہوئے تھے، میں نے سارے کے سارے اس جی کو دے دیے. 2 دن کے بعد اسے ہاں میاں پریشان ہو نہیں اس لیے. ٹھیک ہے، نہیں پریشان لگ رہا. کیا ہوا؟ صابن کے پیسے نہیں ہیں، مفتی غلام حسین ہے اور ٹوپی منہ میں ڈال کے بات کرتے ہیں. صابن کے پیسے نہیں سجی ہیں. اے میاں اسے اس طرح جوش میں نہیں آتے معاملات کے، اتنا جوش میں نہیں آتے. ایک حصہ صدقہ کرنا چاہیے، سارا مال صدقہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، وہ حضرت اللہ انصاری نے پورا باغ صدقہ کر دیا تھا. ارے بھائی وہ باغ صدقہ کرنے کے بعد پریشان بھی نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، ہم 10 روپے صدقہ کرنے کے بعد 50 روپے کے موشن کریں گے. جی ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے جو ہم برداشت نہیں. ہاں پہلے کرنا چاہتے ہیں، ہم کرنا چاہتے ہیں. حضرت اللہ انصاری جیسا باغ ہم صدقہ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس وہ ہم ضرور کریں گے. ہر مسلمان کو اللہ نے دل دیا، ضروری نہیں کہ ہر بندہ بخیل ہو. سخاوت کی بڑی برکات ہوتی ہے. انسان اگر بادشاہ بننا چاہتا ہے نا تو سخی بن جائے، بادشاہوں سے زیادہ خوش رہے گا. سخی بن جائے وہ بادشاہوں سے زیادہ خوش رہے گا. ایک صاحب آئے بڑے نیک اور یہ رسول ای الاسلام میں افضل، سب سے بہترین اسلام کیا؟ آپ نے کہا تم لوگ کھانا کھلایا کرو. حالانکہ اس کی نماز، اس کا تہجد، اس کا یہ سب پورا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے اندر کمی ہے کہ تم کھانا کھلاؤ. یہ کھانا کھلانا تمہارا اسلام ہے، تمہارا کھانا کھلانا تمہارا اسلام ہے. واہ، یعنی اسلام نے سخی کو پسند کیا. ٹھیک ہے، اچھا سخی میں وہ سخی جو مال کو اپنا مال سمجھ کے نہ کرے بلکہ اس کو اللہ کا مال سمجھ کے کرے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا نا اس میں سے خرچ کرو. سمجھ رہے؟ تو جو اللہ کا مال سمجھ کے کرے گا تو پھر نہ اس کو مال یاد رہے گا نہ اس کو. چنانچہ حاتم طائی سخی تھے، حضرت عثمان غنی تھے. سمجھ رہے؟ حاتم طائی مال کو اپنا مال سمجھ کے دیتا تھا. حضرت عثمان اپنے مال کو اپنا مال ہی نہیں سمجھتے تھے، کہتے اللہ کا مال ہے، جاؤ جانے دو. حضرت عثمان کے پاس ایک صاحب کو بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جاؤ عثمان سے کہو کہ تم کو گھوڑا دے دے اور یہ دے دے یہ دے دے. حضرت عثمان کے پاس وہ آئے تو دروازے پہ پہنچے تو حضرت عثمان لڑائی کر رہے اپنی بیگم سے. ان سے بیگم ہمارے آقا کی بٹیا، ان سے لڑائی کر رہے ہیں. ان سے ایک بیٹا بھی ہوا تھا، 2 سال تک پہنچا، پھر انتقال ہو گیا. آنکھ میں مرغے نے چونچ مار دی، مرغے نے چونچ ماری، آنکھ میں زخم ہوا اور ایسا زخم ہوا کہ جس سے زہر پھیل کے جسم میں اور انتقال ہو گیا. تو حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ، تو حضرت عثمان اپنی ایریے سے لڑائی کر رہے ہیں. کیا کس بات پر لڑائی کر رہے ہیں؟ رات کو تم نے دیے میں اتنا موٹا وہ لگا دیا، روشنی زیادہ ہو رہی تھی، کیا ضرورت تھی زیادہ روشنی کی؟ کم روشنی میں گزارا ہو جاتا، اتنی روشنی کی ضرورت نہیں تھی. تم نے فضول خرچی کی، تیل ضائع ہو. لگے جو اپنے گھر کے تیل پہ اتنی لڑائی کر رہے ہیں وہ مجھے گھوڑا کہاں سے دے؟ اتنا بخیل کنجوس ہے. تو اندر گئے، حضرت عثمان نے کہا دیکھو استول کے اندر 1000 پراڈو پڑی ہوئی ہیں، اس میں سے جو لینا ہے لینا. زمانے کی پراڈو ہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن گھوڑوں پہ سواری فرمائی تو میں اپنے اچھے گھوڑوں کا انتخاب فرمایا، اچھے گھوڑوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب فرمایا. اور ایک گھوڑے پہ آپ نے سواری فرمائی تو آپ نے فرمایا کأنہ بحر، یہ تو سمندر کی طرح ہے، بہت اچھا گھوڑا ہے. سمندر کی طرح کا کیا مطلب ہے؟ یعنی گھوڑا یہ ہے کہ بہت نیچا بھاگتا ہے اور اس پہ بیٹھنے سے جھٹکا نہیں آتا اور اسپیڈ سے بھاگتا ہے. علماء نے اس کی خاصیت دی تھی. ایک گھوڑے کے پاؤں بہت زیادہ کھلتے ہیں جس کی وجہ سے وہ
نرم ہے، اس کے بیٹھنا اس پہ نرم ہے. دوسرا پاؤں اٹھنے کے بعد اس کے پاؤں میں جھٹکا نہیں آتا جس سے سوار کو جھٹکا لگتا ہے. آج آپ کسی گھوڑے پہ بیٹھے تو وہ آپ کو ہلا کے مار دے گا، سارا تھنا نیچے اتریں گے، امی دوبارہ روٹی دے دو. آج آپ اونٹ پہ بیٹھیں گے تو اونٹ پہ بیٹھنے کے بعد جتنا مرضی پرانی قبض ہو کھل جائے گی کہ وہ پہلے آپ کو نیچے لے کے جاتا ہے، پھر اوپر لے کے جاتا ہے، پھر بہت اوپر لے جاتا ہے. اللہ خیر کے لیے زیادہ اوپر نہیں لے کے جائے. تو کبھی کبھی سواری کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی ہے اونٹ کے اوپر، تو سنت کی نیت سے کبھی موقع ہو تو اونٹ پر سواری کرنی چاہیے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اس نیت سے کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا، میں نہیں کہہ رہا، انجوائے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، مزے کے لیے بھی کر سکتے ہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، تو میں قصہ سنا رہا تھا. تو حضرت انہوں نے دیکھا وہ گھوڑوں کو پہچاننے والے ہیں. میں جن ساتھی کے بعد بتا رہا تھا نا آپ کو مدینہ شریف میں، ان کا بھی استعمال ہے مدینہ میں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے اللہ نے قرآن میں گھوڑوں کی جو گھوڑوں سے اٹھنے والی جو غبار ہے اس کی قسم کھائی ہے. جی کہ آپ کو پتہ ہے گھوڑا سب سے سمجھدار جانور ہوتا ہے. میں نے کہا ہاں پڑھا ہوا ہے، میں متوجہ نہیں ہوا. تو ہم نے کہا آپ کو اس کی سمجھداری کی ایک بات بتاؤں. میں نے کہا کہ ہم نے آپ کے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ان کو بھی گھوڑے پہ بٹھایا. جو عربی گھوڑے ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر آپ صرف بیٹھ جائیں، جہاں آپ نے جانا ہے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں، آپ کو وہاں لے جائے گا. اس کو کوئی لوکیشن ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اپنی مرضی سے دائیں مڑے گا، بائیں مڑے گا، ادھر جائے گا ادھر جائے گا اور آپ کو اس مقام پہ پہنچا دے گا. آپ کو اس کو سمجھانے کی گھمانے کی ضرورت نہیں. اور کہنے لگے کہ یہ گھوڑا ایک عربی گھوڑے کی خاصیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پسند فرمایا. تو پھر مجھے سمجھ میں کہ کئی صحابہ کرام شام کے جہاد میں زخمی ہوئے اور ان کا گھوڑا ان کو گھر لے کر آیا مدینہ شریف. کے روایات میں تابعین کی قصے تو بہت زیادہ مشہور ہے، صحابہ کے بھی کچھ واقعہ کہ جنگل میں پھنس گئی، گھوڑا نکال کے لے آیا. کہ اس کو پتہ ہے، حالانکہ اس نے راستہ کبھی دیکھا نہیں. آپ کا دل چاہ رہا آپ بائیں مڑیں، گھوڑا خود ہی بائیں مڑ جائے گا. کہتے اس گھوڑے میں ایسی خاصیت ہوتی ہے، اتنا سمجھدار. تو یہ میں نے واقعہ سمجھانے کے لیے. تو یہ لوگ تو گھوڑا دیکھ کے پہچانتے ہیں، ہم لوگ تو انڈا دیکھ کے نہیں پہچان سکتے. کہتے ہیں نا کہ یار تم اگر صحیح سے مجھے بتاؤ نا یہ میرے تھیلے میں کیا ہے، تو سارے انڈے تیرے. اور اگر یہ بتا دو کہ کتنے ہیں تو درجن کے درجن تمہارے. اور یہ بتاؤ کہ کس کے ہیں تو مرغی بھی تمہاری. تو یہ تھوڑا سا اشارہ تو دو، تھوڑا سا اشارہ دو، ہم کو پتہ چلے. اتنا مشکل سوال کیا. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے چکر لگوایا، پھر دوسرا چکر، پھر تیسرا چکر. کہنے لگے کہ ہاں جی اب کون سا گھوڑا پسند ہے؟ کہنے لگے آپ بتائیں کون سا گھوڑا. کہا کہ یہ گھوڑا سب سے زیادہ اچھا ہے اس گھوڑے. کہنے لگے اللہ کی قسم مجھے بھی یہی پسند آیا تھا، میں نے بھی اسی گھوڑے کو اپنے لیے پسند کیا تھا. پھر لمبا واقعہ ہے، میں دوسری طرف نکل جاؤں گا. یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے مال کو تو اس میں صدقہ بھی دینا ہوتا ہے. تو ہر معاملے کو اس ترتیب سے بنائیں کہ میرے اعمال متاثر ہوں اور اپنے پاس چارٹ بنے بنائے چارٹ بھی ملتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان چارٹس کو کھانے والے نہیں. ٹھیک، ان چارٹس کو آپ دوسرے کے دماغ کے حساب سے چلیں گے، بہتر ہے اپنے پاس چارٹس بنائیں. تو اس لحاظ سے نظام کو، معاملات کو ترتیب دیں کہ ہر چیز کو برابر وقت ملے. جسے بطور مثال، ایک میں مثال کے طور پہ کروں، میں نہیں کہہ رہا آپ یہ کریں، لیکن ایک مثال کے طور پہ کروں. فجر میں وقت ہوتا ہے، اپنے اوپر لازم کریں کہ سحری کرتے ہی اذان کے وقت میں نے مسجد کے لیے نکل جانا ہے. یعنی جب آپ اپنے اوپر لازم کریں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ آپ کا وضو پہلے سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کا وضو اور معاملات پہلے سے ہونے چاہیے. آپ مسجد جانے کے لیے تیار ہونے چاہیے سحری کی اذان کے وقت. اور اس وقت سے نماز کے بعد تک آپ نے ایک پارہ یا آدھا پارہ تلاوت کرنا. ٹھیک ہے، ظہر کی نماز کے ساتھ آدھا پارہ،
عصر کی نماز کے ساتھ آدھا پارا، مغرب کے ساتھ ممکن نہیں، عشاء کی نماز کے ساتھ آدھا پارا. ٹھیک ہے، یہ اپنے بلا تھوڑا سا مشکل ہوگا، مشقت ہوگا. آدھا پارا کرنا پورے رمضان میں 2 قرآن مجید پکے. اس طریقے سے اتوار چھٹی کا دن ہے، یہ جمعہ چھٹی کا دن ہے، یا کوئی بھی اس دن ان دنوں کے اندر میں نے تلاوت کرنی ہے روزانہ کے اعتبار سے 2 پارے یا 3 پارے. ٹھیک ہے، تو ایک تیسرا قرآن بھی آپ کا مکمل ہو جائے گا. اس سے اوپر ترتیب کرنے کی ضرورت ہی نہیں. سمجھئے، جمعے کا دن زیادہ ٹائم ملتا ہے، اس ٹائم بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اس سے زیادہ ترتیب کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک، یہ ایک مثال کے طور پہ دی. آپ کوئی اور بھی ترتیب بنا سکتے ہیں. اچھا، عبادت کے اندر مختلف عبادات ہوتی ہیں. تلاوت ایک عبادت ہے، ذکر ایک عبادت ہے. ذکر کے لیے ایک وقت نکالیں، اس وقت میں نے ذکر کرنا ہے. دفتر جاتے وقت ذکر کرنا ہے، گاڑی میں بیٹھ کر. ایک مثال، مغرب کی نماز کے بعد ذکر کرنا ہے، مغرب کی نماز سے پہلے، عصر کی نماز کے بعد ذکر، عصر کی نماز سے پہلے. صبح سحری میں اٹھ کے میں نے 2 رکعت پڑھنی اور 2 رکعت کے بعد بیٹھ کے 10 منٹ میں نے ذکر کرنا ہے. اس کے اوپر اپنے اوپر لازم کر لے. سمجھے، ایسی دعا کا معمول ہے. دعا میں نے کب کرنی ہے؟ دعا میں نے تہجد کی نماز کے ساتھ کرنی ہے، اور دعا میں نے ہر فرض کے بعد کرنی ہے. دعا میں نے افطار سے 5 منٹ 10 منٹ پہلے لازمی کرنی ہے. یہ کوئی مشکل معمول ہے؟ یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اور اپنے پاس نوٹ کرتے کہ میں نے یہ کیا ہے. اگر نوٹ نہیں کریں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. پھر آپ کو یعنی آپ آگے بڑھ نہیں سکیں. آپ ایک ہی جگہ جمے رہیں گے، آپ کے ذہن میں ہوگا، ذہن کھٹمٹ ہو جاتا ہے. پھر 3-4 دن کر سکیں گے، 3-4 دن کے بعد پھر نہیں ہو سکے گا. اس کو اپنے پاس نوٹ کرنا چاہیے. مجھے موقع ہو تو میں بھی چیز کا چارٹ بناؤں گا انشاءاللہ. سمجھ گئے جی؟ اچھا، میں صدقہ کرنا کیوں افضل صدقۃ صدقۃ رمضان، رمضان میں صدقہ کرنا، رمضان میں زکوٰۃ. فلاں تاریخ کو میں نے اپنی زکوٰۃ سے فارغ ہونا ہے. ٹھیک ہے، دفتر 8 گھنٹے کا 6 گھنٹے کا ہو جاتا ہے رمضان میں. ٹھیک ہے، اس اوقات کو ہم مینج کر سکتے ہیں، ان اوقات کو ہم ترتیب دے سکتے ہیں. اہم ترین چیز بتاؤں، آپ کہیں گے پتہ نہیں اس سے زیادہ اہم چیز کیا ہوگی. تلاوت بتا دی، روزہ بتا دیا، اور دعا بتا دی، ذکر بتا دیا. آرام، سب سے اہم چیز آرام ہے. رمضان میں جب اس کا خیال نہیں ہوتا تو اس سے نقصان ہوتا ہے، بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. آرام کا خیال بہت ضروری ہے. آپ کی نیند 6 گھنٹے سے کم نہیں ہونی چاہیے. آپ اپنی دیگر معمولات متاثر کر سکتے ہیں، آرام متاثر نہیں کرنا. ٹھیک ہے، آرام اگر آپ نے متاثر کیا تو اس سے آپ کے کئی دن متاثر ہو جائیں گے. یعنی آپ کے سارے معمولات ڈسٹرب ہونے کی بنیادی چیز آرام کی کمی ہے، اور سارے معمولات ڈسٹرب ہونے کی دوسری چیز کھانے کی زیادتی ہے. یہ بڑا مشکل موضوع ہے، میں اپنے لیے بات کروں. ٹھیک ہے، بہت مشکل موضوع ہے. اصل میں رمضان میں ہم لوگ بے ہنگم کھاتے ہیں، اور کھانے میں گیپ کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پیٹ اس کو ہضم نہیں کرتا، جس سے نقصان ہو جاتا ہے. ایک وقت بے ہنگم کھا لیں، ایک وقت فاقہ کر لیتے، 2 وقت ہی کھاتے ہیں. لیکن بہتر طریقہ ہے کہ بے ہنگم نہ کھائیں. رمضان میں ہاتھ روک کے کھانا کھائیں. پیاس لگے گی، یہ لگے گا، یہ لگے گا، ان چیزوں کو برداشت کرنا ہے. اس کے آسان طریقے ہیں. دہی کھا لیں، صبح دہی میں الائچی ڈال کے کھا لیں. دودھ کا استعمال کریں، چائے کا استعمال کم کر دیں. ٹھیک ہے، جیسے جو لوگ چائے کے ایسے عادی ہوتے ہیں کہ نشے کی طرح چائے نہیں پیئیں تو سر میں درد ہو جاتا ہے. اس نشے سے جان چھڑانے کا طریقہ رمضان میں انسان بڑی آسانی سے اس سے اپنے مزاج سے نکال سکتا ہے. سگریٹ کے عادی اس مہینے میں اپنے آپ کو سگریٹ سے بچا سکتے ہیں. نسوار کے عادی اس مہینے میں پریکٹس کر کے نسوار کو اپنے مزاج سے نکال سکتے ہیں. لیکن آپ کسی چیز سے مجبور ہیں، یہ صحیح بات نہیں ہے. یہ میں اپنا مزاج بتاؤں. ہم اگر کسی ایک چیز سے مجبور ہو جائیں کہ یہی چیز مل لے ورنہ میری تو طبیعت خراب ہو جائے گی، تو یہ وہ چیز دوائی بن جاتی ہے آپ کی. تو کسی خوراک کو دوائی کی طرح استعمال نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ورنہ پھر وہ خوراک آپ کو دوائی کی طرح کھانے، پھر وہ آپ کو دوائی خوراک کی طرح کھانی پڑے گی. سمجھے؟
کہ وہ دوائی خوراک کی طرح کھانی پڑے گی. خوراک کو دوا کی طرح کھانا چاہیے. رمضان میں باقی دنوں کی بات نہیں کر رہا. تو دیکھیں اپنی خوراک کا اور اپنے آرام یہ دو بیسک ٹول ہے. جس نے اپنی خوراک اور اپنے آرام کو رمضان میں متوازن رکھا وہ انشاءاللہ نکل جائے گا. 10 دن اگلے 10 دن اور اگلے 10 دن اپنا احتساب رکھیں. اپنے احتساب کے اعتبار سے ترتیب رکھیں کہ کس طریقے سے میں چل رہا ہوں, اس کو مزید کیسے بہتری لا سکتا ہوں. بطور مثال 3 چھٹیاں آ گئی, بطور مثال 2 چھٹیاں آ گئی, ہفتہ اتوار کی 2 چھٹی مل رہی ہے یا صرف اتوار کی چھٹی مل رہی ہے. اس چھٹی میں نے فیملی کو روک دینا, بچوں کو روک دینا. ہوتا یہ ہے کہ بچے اپنے ماں باپ سے رمضان کے مہینے میں دور ہو جاتے ہیں. بہت اہم بات بتا رہا ہوں, عورت لگی ہوتی ہے کچن کے اندر, چنانچہ وہ عبادت نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, مرد لگا ہوتا ہے باہر کے اندر, معمول ڈسٹرب ہے, کیسے کرنا ہے, کس طریقے سے کرنا ہے. چنانچہ رمضان ایک ایسی بھاگ دوڑ میں گزر رہا ہوتا ہے کہ کوئی شخص مطمئن نہیں ہوتا. بیوی کو ہلکا رکھیں. افطار میں 2 چیزیں, بس 2 سے زیادہ چیزیں نہ استعمال کریں. سحری میں 2 چیز لیں, اس سے زیادہ چیزیں استعمال نہ کریں. 2 چیزیں اچھی لیں جو آپ کو اگلے دن دو, تاکہ بیوی کو بھی نماز کا وقت مل سکے, پڑھائی کا وقت مل سکے, ذکر کا وقت مل سکے. ٹھیک ہے, بقیہ بیوی کے پاس وقت ہے, وہ اپنے شوہر کے لیے 4 بنایا. افطار پارٹی کرنی ہے, ایک کرے رمضان, ایک سے زیادہ افطار پارٹی نہ کرے. کسی کو افطاری کرانی ہے, بھائی یہ پیسے لے لو, اپنے گھر میں افطاری کر لیں. یہ آج مروجہ افطار پارٹی ہیں, یہ ایک ہو تو چلو ٹھیک ہے, کیونکہ افطار کرانے کی فضیلت بہت ہے, بہت زیادہ فضیلت. لیکن افطار پارٹی کی فضیلت تو نہیں ہے کہیں, میرے خیال میں نہیں ہے. خیر میں نے پوچھا ہوا نہیں, ہو سکتا ہے کہیں لکھی ہوئی ہو افطار پارٹی کی. لیکن یہ جو آج مروجہ افطار پارٹی ہے, اس میں وقت کا بھی ضیاع, کھانے کا بھی ضیاع, پیسے کا بھی ضیاع, اور رسمیں اور گناہ کی باتیں اور الگ ہوتی ہیں. نمازیں چھوٹتی ہیں. رمضان عبادت کا مہینہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شد الازار, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاجامہ باندھ لیتے تھے. کبھی کبھی پورا مہینہ آپ مسجد میں گزارتے تھے, پورا مہینہ مسجد میں گزارتے. تھوڑی دیر کے لیے امہات المومنین کے پاس آتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں اپنے حجرے سے سر باہر نکالتے, عائشہ اس پہ کنگھی لگا دیتی, تیل لگا لیتے, پھر اپنی عبادت میں لگ جاتے تھے. تو ہم نے اس لحاظ سے کھانے کا ایک خیال رکھنا ہے. کھانا کھائیں, اچھا کھانا کھائیں, لیکن اتنا زیادہ نہ کھائیں کہ وہ کھٹی ڈگارے. جب اللہ بڑا کہتے ہیں, نہیں دہی بڑا کہتے اللہ اکبر, مطلب اللہ بڑا. سجدے میں جاتے کہتے دہی بڑا, کہتے ابھی نکلا دہی بڑا, ابھی نکلا. مولوی صاحب جلدی سے سر اٹھاؤ, مولوی صاحب بس کرو, سجدہ لمبا ہو رہا ہے, جلدی کرو, نہیں تو میں اٹھ جاؤں گا کہ دہی بڑا باہر نہ آ جائے. اتنا پانی پیتے ہیں, پانی اتنا زیادہ پی لیتے ہیں تو وہ عام طور پہ سجدے میں گلے میں آتا, پھر واپس جاتا ہے, روزہ ٹوٹ جاتا ہے, پتہ ہی نہیں ہوتا کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسے ڈھما ڈھس کر کے نہ ٹوسا جائے کہ ہر لحاظ سے فل کہ وہ بس نہیں چلتا. اپنے پیٹ پہ جس کو کنٹرول ہے وہ رمضان پہ کنٹرول کر لے گا. سمجھ رہے؟ جس کو اپنے پیٹ پہ کنٹرول نہیں ہے رمضان, وہ نہیں بچتی. دہی بڑے بھی کھا رہے ہیں, چنا چاٹ بھی کھا رہے ہیں, اس میں سموسے بھی ڈالے ہیں, پکوڑے بھی ڈالے ہیں, اس میں کھجوریں بھی ڈالی ہوئی ہیں, دل چاہتا ہے گلاب جامن بھی اٹھا کے اس میں ڈال دو. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. چلیں ایک چنا چاٹ بنانا, اس میں یہ چیزیں ڈال دیں, لیکن اسی کے ساتھ لگے ہوئے اس کے اوپر روح افزا لیمو ڈالا ہوا, اور اس کے اندر یہ کھا لیں, وقفے سے کھا لیں. تھوڑا سا کھایا, نماز پڑھنے چلا گیا, نماز پڑھ کے واپس آیا, پھر تھوڑی سی افطاری کھائی, افطاری کھانے کے بعد زیادہ وقت عبادت میں لگا, اور اس کے بعد رات کو سونے سے پہلے کچھ تھوڑا سا کھا لیں تاکہ سحری کا کچھ سہارا ہو جائے. رمضان پیٹ بھرنے کا مہینہ تھوڑی ہے. ہمارے اکابرین میں حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب, ان کی 2 باتیں مجھے بڑی زبردست. فرماتے ہیں یہاں پر ہندو رہتے ہیں ہمارے ساتھ, ہندوستان کے ہیں, لکھنؤ کے رہنے والے, مجھے بہت پسند ہے, میں ان سے شدید محبت کرتا ہوں. حج کے اندر میں نے بہت کوشش کی ہے حضرت سے ملاقات کرنے کی. کئی انڈین کیمپس میں چلا گیا. میں نے کہا بھائی یہ حضرت تشریف لائے ہوئے حج پر, تو مجھے آپ بتا دیں یہ ان کا کوئی خادم یا ایسا ویسا. انڈین بسوں میں بیٹھا, ان سے میں نے آپ مولانا ان کو جانتے ہیں, تو مجھے کئی لوگ ملے جو حضرت کے بہت قریب سے جانتے تھے, حضرت سے ملاقاتیں بھی کی تھیں, مجھے نمبر بھی دیا, لیکن ظاہر بات ہے وہ بڑے شدت کے ساتھ مصروف ہوتے ہیں, تو میرا رابطہ نہیں ہو رہا ہے.
تو میں حضرت کی دو باتیں مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے، مولانا سجاد نعمانی صاحب کی دو باتیں فرماتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے نا تو ہندو ہم سے پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں کے کھانے پینے کا مہینہ کب آ رہا ہے. مسلمانوں کے کھانے پینے پر مسلمان رمضان میں بہت زیادہ کھاتا ہے. اصل میں تو اللہ نے نا رمضان میں مسلمان کا رزق بڑھایا ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس کو لے کے ہم کھاتے بھی بہت زیادہ ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کھانا بہت زیادہ بڑھایا ہے، روزی بڑھائی ہے. یہ نہیں کہ پہلے ہم ایک مالٹے کھاتے تھے، اب ایک سانس میں 1 درجن کھانے جوس کے ذریعے سے، یہ مطلب نہیں ہے. تو جوس کے ذریعے سے تو کھا بھی سکتے ہیں، لیکن عام حالات کی بات کروں، ٹھیک ہے جی. تو اپنے کھانے پینے پر کنٹرول رمضان کے اندر جس نے کنٹرول کر لیا وہ بہت اچھا رہتا ہے، سمجھ رہے جی. اور دوسری چیز وہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے اندر مسلمانوں نے جب سے اپنے کھانے پر کنٹرول ہٹا دیا ہے اس وقت سے مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ فرمایا مجھ سے ہر قسم کا ہندو ملتا ہے، ہر درجے کا ہندو ملتا ہے. جب وہ میری خانقاہ میں آتا ہے تو کہنے لگے کہ میرے پاس ایک مرتبہ میری خانقاہ میں ایک مرتبہ 30-40 ہندو رہے، اگلے سال بھی آئے، اس سے اگلے سال بھی آئے، مسلمان ہو گئے. وہ چند اور کو لے کر آئے تو ان کے لیڈر مجھ سے ملے. 3-4 سال کے بعد 200-300 ہندو مسلمان ہوئے تو جو ان کا لیڈر تھا وہ مجھ سے ملنے آیا. مولانا آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں تو میں متاثر ہو کے آپ سے ملنے آیا ہوں، میں آپ سے شکایت کرنے آیا ہوں. آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں، لیکن میں آپ سے شکایت کرنے آیا ہوں. آپ ان ہندوؤں کو بلاتے ہیں، یہ آتے ہیں، آپ کی تبلیغ سے متاثر ہوتے ہیں، مسلمان ہو گئے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. آپ اپنے مذہب کی تبلیغ کریں، آپ اپنے مذہب کو پرچار کریں، پھیلائیں. ہم اپنے مذہب کو پھیلا رہے ہیں، آپ اپنے مذہب کو پھیلائیں. ہمارا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں اس بارے میں، آپ بالکل پھیلائیں. لیکن آپ کی خانقاہ میں آنے کے بعد ہمارے بندے خراب ہو جاتے ہیں. کہ وہ کیسے؟ تو پھر ان کو دال پسند نہیں آتی. یہ کہتے ہیں ہمیں چٹپٹا کھانا چاہیے، خانقاہ میں تو یہ ملتا ہے. ہماری آنکھیں انگلیاں چوسنے والا کھانا چاہیے. ان کی حالتیں خراب ہو جاتی ہیں. یہ دال سے کھاتے ہیں 1.5 روٹی اور اس سے کھاتے ہیں 4 روٹی اور پھر سست ہو جاتے ہیں، کام نہیں کرتے، نکمے نکھٹو ہو جاتے ہیں. سمجھ کہنے کہ میں نے اس پہ تحقیق کی اور میں سکھوں کے گردواروں میں گیا، میں عیسائیوں کے ٹیمپلز میں گیا. جو محنت کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنی خوراک سادہ رکھتے ہیں. یہ ادھر سے یہ بھی کھا رہے ہیں، یہ بھی کھا رہے ہیں، یہ بھی کھا رہے ہیں، یہ بھی. ایک دسترخوان کو 32 کھانے لگائے. ٹھیک ہے، اللہ نے دیا ہے، اچھی بات ہے، 32 کھانے کھائیں، لیکن ایسی کیپیسٹی پیدا کریں کہ وہ 32 کھانے ہضم بھی کر سکیں. سمجھ رہے؟ تو ہر کھانے کی اپنی خاصیت ہے. اچھا کھانا کھانا چاہیے. ہماری شریعت ترغیب دیتی ہے اچھا کھانا کھانا چاہیے. ہم نہیں کہتے کہ ان کی طرح بالکل سادہ کھانا کھائیں. اور میں اس کے حق میں بھی ہوں، میں خود اس کے حق میں نہیں ہوں، نہ کوئی جوان آدمی حق میں. میں بڈھا ہوں گا تو پھر دیکھیں گے ہم کس حق میں ہوں گے. ابھی تو ہمارے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ معاف فرمائے. لیکن سادہ کھانے کی ترغیب ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا کھانا جس سے آپ کی عبادت میں سستی آنے لگے، جس سے آپ کا دل عبادت سے کھنچ کے دوسری طرف ہونے لگے، یہ پسندیدہ نہیں ہے. شریعت نے اس کو پسند نہیں رکھا. اب اچھا کھانا کھائیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک صاحب آئے، ان کے پاس بھنا ہوا گوشت تھا، تو انہوں نے نا اس میں پانی ڈال دیا اور پھر اس کو کھانا شروع کیا. تھوڑا سا کھا کے پھر چھوڑ دیا. حضرت عمر نے فرمایا یہ کیا کیا؟ کہ یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ میں جب مزیدار ہوگا تو میں تھوڑا کھاؤں گا، جب مزیدار ہوگا تو زیادہ کھاؤں گا، زیادہ کھاؤں گا تو مجھے نیند آئے گی اور پھر سو جاؤں گا، عبادت نہیں کر سکوں گا. تو یہ میں نے پانی ڈالا تاکہ اس کا ذائقہ کم ہو جائے. پھر میں اس کو کھاؤں گا تو کم کھاؤں گا، لہٰذا میں نے کم کھایا، میں عبادت کروں گا. حضرت عمر نے فرمایا تم نے غلط کیا، تم نے غلط کیا. اس لیے کہ اچھا کھانا کھا کے جو تم الحمدللہ کہتے
تو وہ الحمدللہ جو اللہ کا دل سے شکر ادا کرتے وہ ہو سکتا ہے اس عبادت سے زیادہ ہو. ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگ اس ملفوظ کو استعمال نہیں کرنا رمضان میں. ٹھیک ہے کہ دیکھو میری بیگم میں جتنا اچھا کھانا کھاؤں گا اتنا اچھا دعائیں کروں گا آپ کے لیے، لہذا وہ دعائیں آپ کو مل جائیں گی. آپ کو کیا ضرورت ہے تہجد پڑھنے کی، آپ کو کیا ضرورت ہے تلاوت کرنے کی. ہر چیز کی اپنا حیثیت ہوتی ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ اچھا کھانا منع نہیں ہے، ٹھیک، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے سارے رمضان کو اچھے کھانے کے تدور میں پھینک دیں. عید کے دن خوب کھانا، پیٹ خراب کرنا، ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کے بیٹھنا. ڈاکٹر کہتے ہیں عید رمضانوں میں ہماری خوب بگڑی ہوتی ہے، نہ کوئی تراویح پڑھنے دیتا ہے، نہ کوئی نماز، نہ کوئی سحری میں اٹھنے دیتا ہے، نہ کوئی سحری میں سونے دیتا ہے. ہر وقت پیٹ خراب، ہر وقت پیٹ خراب، ہر وقت پیٹ خراب. یہ فارماسسٹ سے پوچھو رمضان میں پیٹ کی دوائیاں کتنی بڑھ جاتی ہیں، پیٹ کی گولیاں کتنی بڑھ جاتی ہیں، اور اسی لحاظ سے دوسرے معاملات بھی ہوتے ہیں. تو اپنے آرام اور طعام ان دونوں پہ کنٹرول کریں. رمضان میں کنٹرول رکھیں، دیگر اعمال کو منظم طریقے سے چلیں. آپ کو محسوس ہوگا آپ کا رمضان پچھلے رمضان سے اچھا گزرا ہے اور اگلا رمضان آپ نے اچھا گزارنا ہے. اس کی کوشش کرنی ہے. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. واقعی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. حينا ربنا بالسلام واتقنا باب السلام. تبارک ربنا وتعالی یا ذی الجلال والاکرام. اللہ جی جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والا سننے والے ہم سب محتاج ہیں. اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے، ہم سب کو اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے. اللہ شعبان کا مہینہ آنے والا ہے، اللہ رمضان کا مہینہ اس کے بعد آنے والا ہے. ہماری عمر میں برکت عطا فرمائیے، ہم رمضان کی برکتوں کو پا سکیں، ہم رمضان کی برکات کو حاصل کر سکیں، رمضان کی مغفرت کو ہم حاصل کر سکیں. رمضان کے اندر جو خاصیت ہے کہ وہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، اے اللہ وہ برکات، وہ گھڑیاں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائیے، ہم سب کو نصیب فرمائیے. اللہ جی جو باتیں کہی ہیں اللہ میرے دل میں بھی اتار دیجیے، اللہ ہم سب کے دل میں اتار دیجیے. ہم سب کو اس رمضان کی، اس شعبان کی اور رمضان کی مبارک ساعت نصیب فرمائیے. ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنے والا بنائیے، ان کے طریقے اور رسوا پر چلنے والا بنائیے، اور ان کے طریقے اور رسوا پر چلنے والا بنائیے. دین کی سچی فہم اور سمجھ ہم سب کو عطا فرمائیے. جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے اللہ ان سب کی حاجات کو جملہ مقاصد حسنہ محض اپنے فضل و عنایت سے پورا فرما دیجیے. جو بچے بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، جو بڑے بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، جو بزرگ بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، اللہ ہم سب کو شفا کلی، شفا کامل عاجل مستمر عطا فرمائیے. اللہ جو اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے اللہ ان سب کی حاجات کو پورا فرمائیے، ان سب کی حاجات کو پورا فرمائیے. ہمارے آصف بھائی کو نرینہ صالح اولاد کی دولت سے نواز دیجیے. ہمارے نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو، حسن کو صحت کلی سے نوازیے. اللہ ان کے والدین کو صحت کلی سے نوازیے. خالد محسن بھائی ہیں، ہمارے ڈاکٹر خالد بھائی ہیں، اے اللہ ہم سب کی جملہ مقاصد حسنہ پورا فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے. اے اللہ روزی کی وسعت عطا فرمائیے. ہمارے والدین پہ کرم فرمائیے. اے اللہ ان پہ رحم فرمائیے. اے اللہ ان کو صحت کلی، صحت کاملہ عاجلہ مستقبل عطا فرمائیے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه. چلے بند کر دیں. وعلیکم السلام.